الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم ونشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم الأجم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور بحث مبادلہ کرو جو کہ بہتر ہو، اور تیرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہی پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کا مفہوم اور حکمت سے بلانے کا مفہوم قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی موجود ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں وہاں الفاظ آتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ یہ میرا راستہ بھی ہے اور میرے جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور اللہ کا راستہ دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی ہے، اور دین کو عربی زبان کے حساب سے ہم جانتے ہیں کہ اس میں ضابطۂ حیات کے مفہوم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا مطلب اسلام کی طرف بلانا، اور اسلام کی طرف بلانے کا مطلب دین اسلام کے ضابطۂ حیات کی طرف بلانا، کہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ اور قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ دین اسلام ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور اس کو گزار کر وہ نہ صرف دنیا کی کامیابی بلکہ دین کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی راستے کی طرف بلانے کا ہم ہر نماز کے اندر تجدید بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط کی طرف۔ صراط کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر راستے کے لیے آتا ہے، اور سبیل بھی راستے کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے صراط ایک بڑے راستے کو کہتے ہیں، چوڑا راستہ، اور ایسا راستہ جو صرف ایک ہی ہو، جبکہ سبیل بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر سبیل کا راستہ اختیار کیا گیا، جبکہ سورہ فاتحہ کے اندر صراط کا لفظ ہے۔ چھوٹے چھوٹے راستے
کی طرف بلانا بالکل اس مفہوم کے اندر ہے کہ اگر کوئی شہر آباد ہو، بہت ساری آبادی ہو اور اس میں لوگ مختلف جگہوں پر آباد ہوں اور اس میں سے ایک بڑی موٹر وے کسی دوسری طرف جا رہی ہو اور لوگوں کو اس راستے پر پہنچنا ہو، وہ جو بڑی موٹر وے ہے جس کو ہم یہاں صراط کہہ سکتے ہیں، اور اس بڑی موٹر وے پر آنے کے لیے لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے راستے اختیار کرنے پڑیں گے، کوئی شخص کسی ایک جگہ سے اس راستے پر پہنچے گا اور کوئی دوسرا شخص جس کا گھر کسی اور جگہ پر ہوگا وہ کوئی اور چھوٹا راستہ اختیار کر کے اس بڑے راستے پر پہنچے گا۔ یہی مفہوم سورہ عنکبوت کے اندر ان الفاظ کے اندر ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے کے اندر، ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی طرف۔ سبل کے لفظ آئے جو کہ سبیل کی جمع ہے، راستوں کی طرف، یعنی بہت سارے راستوں کی طرف۔ اس کا مطلب کہ جب بھی کسی شخص نے صراط پر پہنچنا ہے جو کہ ایک بڑا راستہ ہے اور اسلام کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی خامیاں اور خوبیوں سے بھرپور قسم کی زندگی اور اس کی شخصیت اس کو عطا کی ہوتی ہے، اور اس نے جب اس کلمہ پڑھ کر اسلام کی صف کے اندر داخل ہوتا ہے تو اب اس نے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کے مرحلے میں اس نے اپنا ہی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ راستہ کسی اور کے راستے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہاں، آخر کار اس نے اسی صراط پر پہنچنا ہے جو کہ ایک بڑا راستہ ہے اور اسلام کی طرف لے کر جاتا ہے اور دین اسلام کی طرف وہ پکار ہے۔ راستے کے جو ایفیلیشن اور جو اس کو جس سے اس کو لنک کیا گیا، وہ فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک، تیرے رب کا راستہ، تیرے رب سے، کیونکہ یہ راستہ وہ ہمارے رب کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مخاطب اور اس کے بعد ہم سب اس کے مخاطب، کہ وہ راستہ کیونکہ رب کا ہے، اس لیے اس راستے کے جو اصول ہیں وہ بھی رب نے طے کرنے ہیں، وہ کسی کے مرضی سے طے نہیں ہو سکتے کہ جو شخص اس پر چل رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اس راستے پر چلنے کے لیے اصول طے کرے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر ایک موٹر وے کسی ایک ملک کے اندر ہے تو اس کے جو اصول ہیں اس پر چلنے کے لیے وہ اس ملک کا قانون طے کرے گا، اور اسی طرح کا راستہ اگر کسی اور ملک میں ہے تو وہاں رول مختلف ہو سکتے ہیں، اصول مختلف ہو سکتے ہیں اس پر چلنے کے، اس کی سپیڈ لیمٹس فرق ہو سکتی ہیں، اس کی نمبر آف لینز فرق ہو سکتی ہیں، اس کی انڈیکیٹر رائٹ اور لیفٹ فرق ہو سکتے ہیں، یہ اس ملک کا قانون طے کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کیونکہ یہ راستہ رب کا راستہ ہے تو یہ ہمارا رب ہی اس راستے کے اصول طے کرنے کا مجاز ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں رب کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بندے کی ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا رب اللہ ہے اور ہماری ذمہ داریاں ہمارے حوالے سے پوری کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کے جتنے نام ہیں وہ دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رحمان، کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے انسانوں کو، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر ہے کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، اور انسان ایک کمزور ہے، اس پر قدرت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، اور انسان کے تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں انسان کے اعتبار سے پوری کرتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے اور دین پر دعوت، دین کی راستے پر چلنے کے لیے اس کو جو کچھ چاہیے وہ اس نے عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اس آیت میں کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کی طرف۔ حکمت کا لفظ سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ مؤثر طریقے سے بات کی جائے کہ نہ صرف بات دوسرے تک پہنچ جائے بلکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اس طرح حکمت کا تعلق کمیونیکیشن سکل سے ہے کہ بات کتنے اچھے طریقے سے دوسرے تک نہ صرف پہنچائی گئی بلکہ اس کو سمجھا دی گئی۔ حکمت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا نافع علم، نفع دینے والا علم جس پر عمل ہو سکے۔ آگ ایک جلا دینے والی چیز ہے، لیکن اگر آگ کے جلا دینے کی خاصیت اگر بتانے والوں کو نہ بتائی جا سکے اور آگ سے وہ کوئی خوبصورتی مراد دے، جس طرح کے بچے کو آگ ایک خوبصورت چیز لگتی ہے تو اس کو اس کے جلا دینے
का जो असर है उसके बारे में उसको नहीं जान पाता, तो उसके लिए अगर वो उसमें हाथ डाल देता है तो उसका इल्म उसके लिए वो ये हिकमत का तकाजा नहीं है कि वो जानने के बावजूद उसमें हाथ डाल दे। अगर वो इस बात को समझता है तो उसको उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसी तरीके से रोड पर अगर कोई शख्स ओवर स्पीडिंग करता है तो उसको हिकमत का तकाजा यह है कि उसको बताया जाए कि रोड ओवर स्पीडिंग करने से उसको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अब अगर वो इस बात को समझ जाता है और ओवर स्पीडिंग नहीं करता, इसका मतलब ये है कि उसने हिकमत से काम लिया और उसने उस बात को समझ लिया और उस मुताबिक अमल भी कर लिया। यही सूरत हाल ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से है कि इंसान खाने की तरफ जाए और उसमें अनहेल्दी फूड की तरफ वो उसको बताया जाए कि ये चीज़ खाने की नहीं है और इससे खाने से नुकसान हो सकता है। इस इल्म के मिल जाने के बाद अपना वो अमल उस तरीके से दुरुस्त कर ले तो ये उसकी हिकमत है, और अगर वो उसने इसके मुताबिक अमल न किया तो इसका मतलब ये कि उसने हिकमत से काम नहीं लिया। इसका मतलब है कि हिकमत का ताल्लुक अमल से है और अमल के बगैर इल्म को बेफायदा करार दिया जाता है। इन दोनों मानी के साथ जो और मज़ीद मानी हिकमत से मुत्तसिल हैं कि जब किसी को दावत दी जाए, चाहे वो दीन की दावत हो चाहे वो दुनियावी एतबार से दावत हो, तो इस बात को देखा जाए कि जिससे जो शख्स मुखातिब है वो कौन है, कि बच्चा है और बड़ा है या सेहतमंद है या तंदुरुस्त है, फिर पैगाम क्या है और क्या पैगाम सुनने वाला पैगाम सुनने को तैयार भी है। अगर वो शख्स पैगाम सुनने को तैयार नहीं या उसकी इस वक्त हालत ऐसी है कि वो पैगाम को सुन नहीं सकता, तो उस वक्त पैगाम देना हिकमत के उसूलों के खिलाफ है। फिर जिस शख्स को दावत दी जा रही हो, बात पहुंचाई जा रही हो, उसकी तवज्जो भी होनी चाहिए। अगर उसकी तवज्जो हासिल ना हो और इंसान अपनी रो के अंदर उसको अपनी बात बताता चला जाए और उसकी तवज्जो हासिल ना हो, तो ये भी हिकमत का तकाजा नहीं है। इससे भी बात उस तक पहुंच ना सकेगी, या अगर पहुंच भी गई तो उसको समझ में ना आ सकेगी। ये बिल्कुल वही उसूल हैं जो क्लासरूम में टीचर्स इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों की इस्तिताअत के मुताबिक बात की जाए। कि जब कोई क्लास प्राइमरी लेवल की क्लास है, उसमें उनकी इस्तिताअत के मुताबिक बात की जाती है और उनको ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो कि उनके कोर्स में ना हो। इसी तरीके से जो हायर सेकेंडरी क्लास है उसमें भी वो बातें नहीं पढ़ाई जाती जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। इसका मतलब ये भी हिकमत का तकाजा है कि बात को पहुंचाते वक्त की बात सुनने वाले की इस्तिताअत के मुताबिक की जाए। फिर ये भी हिकमत है कि पैगाम और जो मैसेज है वो इतना दिया जाए कि सुनने वाला उसके ज़रिए से पहला कदम उठा सके, अमल पर आमादा हो सके। अब एक ही नशिस्त में उसको इतना ज़्यादा बता देना कि सुनने वाला इस पहले कदम लेने पर ही फंस जाए और मुश्किल में फंस जाए कि उसने पहला कदम क्या लेना है। ये पैगाम पहुंचा देना, इसका ताल्लुक एक और इसकी अहम बात कि इससे इंसान उस शख्स को अपना पैगाम पहुंचा सकता है जिससे इंसान का ताल्लुक होता है, दोस्ती होती है। अगर कोई शख्स किसी शख्स का दोस्त नहीं, ताल्लुक नहीं, उसको जानता नहीं, तो अगर उसको वो पैगाम पहुंचाया जाए तो पैगाम तो शायद पहुंच जाए लेकिन वो उसकी समझ में बहरहाल नहीं आएगा और उसको वो सीरियस बहरहाल नहीं ले सकता। मुसलमानों का आपस में ताल्लुक कैसा होना चाहिए, सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने उनको इन अल्फाज के अंदर बयान किया कि अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, कि मुसलमान आपस में अज़िल्ला होते हैं, हम्बल होते हैं, इखलाक और नरमी से पेश आने वाले होते हैं। अज़िल्ला का लफ्ज़ ज़लूल से निकला है और ये ऐसी सुदाई हुई गाय या बैल के लिए इस्तेमाल होता है। इसको जो कुछ कहा जाता है उसके मुताबिक वो चल पड़ता है, यानी अपनी वो कोई अकड़खानी नहीं करता, बिल्कुल एक पावरलेस उसकी कैफियत होती है कि जिस तरफ उसको हाँका जाता है उस तरफ वो चल पड़ता है। बिल्कुल यही ताल्लुक मुसलमानों का आपस में होता है, एक दूसरे पर एतमाद करने वाले होते हैं और एक दूसरे से इखलाक और नरमी से पेश आने वाले होते हैं। जब इस कैफियत, इस इखलाक के साथ बात पहुंचाई जाए तो दूसरे की जहन में बात समझ में आ सकती है।
حکمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس شخص جو کہ نصیحت کو سننے والا ہے وہ اس کے غلط کاموں کو اچھالنے کے بجائے اس کو اچھائی کی طرف ابھارا جائے اور اس کو اس طریقے سے بات کیا جائے کہ اس کی عزت نفس پر فرق نہ آئے اور اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ پیغام دینے والا اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ لوگوں کے مختلف استطاعت اور مختلف لیول ہوتے ہیں، پیغام دیتے وقت ان کے علم، ان کے عمل اور ان کے سمجھ کو ضرور ملحوظ خاص رکھنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی بات کی جائے ان کی سمجھ اور ان کی استطاعت کے مطابق بات کی جائے، اور اگر پیغام دینے والا اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ پیغام دینے والے کو اس کا لیول زیادہ بہتر ہے اور اس کی سمجھ زیادہ بہتر ہے تو پھر یہ کام کسی اور کے لیے چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اپنی سمجھ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب باتیں حکمت کے اندر داخل ہیں۔ حکمت پیغام پہنچانے کے لیے دوسری شرط اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی گئی، وہ فرمائی گئی کہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ بات کو پہنچایا جائے۔ اور بات ہم نے پہلے ذکر کیا، دین کی طرف بلانا، دین اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی بات ماننے کے لیے لوگوں کو کی طرف بلانا، تو اس کی طرف پہلی شرط کہ بلایا جائے حکمت کے ساتھ، اور دوسری شرط موعظۃ حسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ موعظ کا لفظ واعظ سے ہے جو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یاد دہانی کے الفاظ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یاد دہانی بالکل ویسی یاد دہانی کہ کسی کو بتایا جائے کہ اب آفس سے لیٹ ہو رہے ہیں، اور اس کو بتایا جائے کہ اگر آفس سے آپ لیٹ ہو گئے اس کی کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ یاد دہانی اگر آپ نے یہ اچھا کام کیا تو آپ کو کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ڈاکٹر ایک جب پرسکرپشن لکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کھانا اور کیا کھانا ہے۔ اگر آپ جو کو بتایا جا رہا ہے نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، اور اگر آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کھائیں گے اور آپ وہ کھا لیں گے تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان کو اس کے اچھے اور برے پہلو دونوں سے اس کو مطلع کرنا، متنبہ کرنا، ڈرانا کہ اس کی کس چیز میں بہتری ہے، انسان کو کب ڈرایا جائے اور کب امید دلانی ہے، یہ سب باتیں جو شخص واعظ کر رہا ہے اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان پیغام دینے کے سنتے وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ضدی ہو جاتا ہے ایک ہی بات کو سنتے سنتے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی صورتحال میں چلا جائے تو واعظ کرنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے الفاظ سننے والے کو فائدہ نہیں دے رہے، اس کے دل میں نہیں اتر رہے، تو پھر اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اور طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اور واعظ کا اور نصیحت کا اور اللہ کی طرف بلانے کا مقصد تو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب اگر اس کے جوڑنے کی وجہ سے، اس کے الفاظ کی وجہ سے، اپنی وہ ضد کی وجہ سے، کسی غصے کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکے تو پھر یہ کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بچے ہمارے واعظ کے اور نصیحت کے سننے والے ہوں تو بجائے ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کی جائے اور پھر ان کو تبدیل ہونے کی طرف آمادہ کیا جائے۔ یہ بھی حقیقت ہے جو صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی ویلڈ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے جو کچھ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتے ہیں، چاہے وہ ویسے ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے جب ان کی تعریف اور ان کے سامنے اچھا کریکٹر بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو واعظ اور نصیحت کی جائے وہ دل سے کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اور بہترین نصیحت کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو دعا ہے کہ اے اللہ عطا کر مجھے دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، کہ نصیحت اس طریقے سے کی جائے کہ اگر کوئی نصیحت آپ کو کرتا تو آپ محسوس کرتے کہ اس شخص نے بہت اچھی بات کی ہے،
قرآن مجید میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کر کے، ان کی قوموں کا ذکر کر کے، قریش مکہ مخاطب تھے اور اس کے بعد ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ ان قوموں نے کیا کام کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی قصوں کے ذریعے سے، احوال کے ذریعے سے قریش مکہ کو متنبی کیا کرتے تھے، اگر تمہارا عمل بھی تبدیل نہ ہوا تو تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ قریش مکہ کے سامنے جو انبیاء کے قصے ہوا کرتے تھے وہ پوری تفصیل کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس میں اچھے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کا بھی احوال ہوا کرتا تھا، اور جو لوگ برے ہوا کرتے تھے، جن کی بری روش ہوا کرتی تھی، ان کا بھی احوال ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح نصیحت کرتے وقت جو سننے والا ہو اس کو برائی کے پہلو اور اچھائی کے پہلو دونوں بتائے جا سکتے ہیں، جو اس وقت زیادہ بہتر ہو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ آیت کے آخری حصے میں آیا کہ اس کے مجادلہ کیا جائے، بحث کی جائے اچھے طریقے سے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ لیکن اگر بحث کی صورتحال صرف بحث در بحث اور دلیل کو جتوانے والی کیفیت سامنے آ جائے اور دونوں میں ایسی صورتحال ہو جائے کہ کوئی شخص دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، اس وقت اپنی بات کو روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یعنی بحث کرنے کا فائدہ اور مقصد تبھی ہے کہ جب اس کے ذریعے سے دوسرے تک پیغام پہنچ سکے، اور اگر پیغام پہنچنے کا صورتحال ممکن نہ ہو اور بات آگے جانے کی بجائے اور نقصان کر رہی ہو، اس وقت نصیحت سے اعتراض کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصل ذمہ داری تھی، اور یہ ذمہ داری تمام انبیاء کی رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کے راستے کی طرف، دین اسلام کی طرف بلایا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو 7 مشہور انبیاء کے حوالے سے جو الفاظ آتے ہیں کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ میں تمہارے درمیان رسول ہوں، بس ڈرو اللہ سے اور میری اتباع کرو۔ یہ کام انبیاء کا ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے نظام ضابطۂ حیات کی طرف، کہ زندگی کس طریقے سے گزاری جائے اس کی طرف بلایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری اب ہر مسلمان کی ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کو یہ نصیحت کرنی ہے، یہ ہر شخص پر لازمی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں بڑی اور کچھ سنتیں چھوٹی ہیں، اور ان سنتوں میں سب سے مستقل اور مسلسل جو سنت جاری رہی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سال میں مسلسل رہی، وہ یہ سنت ہے کہ انہوں نے اقامت دین اور وعظ و نصیحت کا کام اپنے زندگی میں سارے عرصہ کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جب انسان کسی دوسرے کو دعوت دینے کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اس نظام ضابط جو اسلام جو ضابطہ حیات پیش کرتا ہے اس پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حد تک ہم اس پر عامل ہو سکے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔